جو اپنا ایمان بچانے کے لیے سو گئے ان کی یہ شان ہے، جو 90 لاکھ کو ایمان دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا۔ کوئی فرق تو ذرا کرو نا، فرق تو ذرا کرو نا۔ ولی تو دونوں ہیں، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سوئے، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے سوئے، وہ سو گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ یہ تو 70 سال تک دن کو بھی جاگتے رہے، رات کو بھی جاگتے رہے ایمان عطا کرنے کے لیے۔ کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن کوئی غور تو کرے نا، کم سے کم ان کے پڑھو۔ موت بیچ رہے ہو، اللہ کے رسول نے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ موت بیچنے والوں، تمہیں دولت تو مل جائے گی، نرم گدے تو مل جائیں گے، مگر تمہیں سکون کی دولت کبھی نہیں ملے گی۔ ایک اس بوڑھی ماں سے پوچھو جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اس کا تو پورا نشے میں اجڑ جاتا ہے۔ کبھی وہ غریب نواز کے آستانے پہ بھیک مانگتی ہے، کبھی مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتی ہے۔ سوچو تو صحیح، اس کی بیوی سے پوچھو جو جیتے جی بیوہ سے بدتر زندگی گزارتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم کس لیے آئے تھے میرے بھائیوں؟ اور نشہ کرنے والوں سے کہتا ہوں چھوڑ دو، چھوڑ دو نشہ، نشہ چھوڑ دو میرے بھائیوں، توبہ کر لو۔ لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں چھوٹتا۔ میں نے کہا جب ماں کا دودھ چھوٹ سکتا ہے، ماں کا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا ہے، نشہ نہیں چھوٹ سکتا، چھوڑو۔ بلکہ کہتا ہوں 2 نشے نہیں، حضور کے عشق کا نشہ کر لو، وہ خود سب نشے خود بخود چھوٹ جائیں گے، سب چھوٹ جائیں گے۔ اور جہاں یہ لعنت ہے نشے کی، وہیں پر امت مسلمہ بڑی تعداد میں سود میں بھی مبتلا ہے۔ سفید خوبصورت کپڑے ہیں، خوبصورت داڑیوں کی تراش خراش ہے، سروں پہ اچھی ٹوپیاں ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں۔ سود کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کھانے والا برابر ہے۔ اجمیر محلہ میں رہنے والوں، ہم اتنی دور رہ کر ہزاروں کلومیٹر کے دور پہ کعبے کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے، یہ کعبے کا ادب ہے۔ اور آقا فرما رہے سود کھانے والا اور کعبے میں زنا کرنے والا برابر۔ بلکہ دوسرے مقام پر تو یہاں تک فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کون توبہ کرے گا؟ کون استغفار کرے گا؟ حضور ہمارے لیے روتے رہے امتی امتی کر کے، اور ہم حضور کو بھول جائیں؟ نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جب قبر میں جاؤ گے نا سب چھوڑ دیں گے، ماں باپ بھائی کوئی کام نہیں، صرف حضور کا سہارا ہے۔ اور حضور کی غیرت اتنی نازک ہے، اگر وہ منہ پھیر کر قبر سے چلے گئے، بھائیوں گئے، وہ منہ پھیرا ہے۔ ایک صحابی نے اونچا مکان بنایا، سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ جب صحابہ سے منہ پھیر سکتے تو ہم کون ہیں؟ ایک مرتبہ پردہ لگا دیا دیوار پر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے منہ پھیر لیا۔ محبوب رب العالمین سے منہ پھیرا، کیوں؟ فرمایا ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے عائشہ، اسے نکالو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جب اس کے گھر سے منہ پھیر کر جا سکتے ہیں، ہماری قبر سے نہیں؟ داڑھی مڈاتے رہو، سود کھاتے رہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہو، ماں باپ کا دل دکھاتے رہو، صرف نعرے نہیں ہے کچھ سب کچھ۔ میں اینڈ پر ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عرض کروں، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے۔ سور خنزیر، لیکن سور خنزیر کھانے سے بدتر سود کھانا ہے، وہ بھی حرام یہ بھی حرام۔ بدتر اس لیے ہے کہ سور کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، صرف حرام قرار دیا، لیکن جو سود کھاتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ قرآن میں جنگ کا اعلان کیا۔ میلاد کے یہ جھنڈے اسی کو بخشوائیں گے جو حضور کو خوش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ میلاد منا کر تم تو خوش ہو گئے، کیا حضور بھی خوش ہوئے؟ تیری خوشی کا کوئی اعتبار نہیں میرے بھائی، وہ مدینے کی سرکار خوش ہو جائے نا تب بات بنتی ہے، ورنہ۔ اور ایک بات میں آخر میں کہہ رہا ہوں، جو آخری میں کہیں تو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ محفل ایسی جمی ہے غریب نواز کے کرم سے کہ جی چاہتا ہے کہ بولتا رہوں اور آپ سنتے رہے۔ ہاں بس، ہاں جی، نوازش، بڑی نوازش، کرم فرمائی۔ بات جو اینڈ کر رہا تھا سنیے، اس پہ توجہ۔
اگر عشق ہو جائے، میں نے کہا نا دو نشے نہیں ہوتے، ایک ہی نہیں، اگر نشہ عشق رسول ہو جائے ہم سے سب چھوٹ جائے۔ میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، اگر عشق سچا ہو اور وفاداری ہو تو آدمی باپ چھوڑ دیتا ہے۔ باپ کیا چیز ہے؟ پاپ کیا چیز ہے؟ گناہ کیا چیز ہے؟ پاپ چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ ثبوت سن میں، ایک ننھا سا خوبصورت بچہ اپنی ماں کے ساتھ ننیال جا رہا ہے، اس پہ کوئی ڈاکو حملہ کرتے، مار پیٹ کر کے کچھ لوگوں کو اٹھا لے جاتے، اس میں وہ خوبصورت بچے کو بھی اٹھا لیتے۔ اس زمانے میں انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے غلام اور کنیز کی شکل میں۔ اس بچے کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس بچے کو مکے کے بازار میں بیچا جا رہا تھا۔ اسی وقت مکے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون، جسے دنیا ملکہ تجار کہتی تھی، اس نے اپنے بھتیجے سے کہا ابن حزام جا کچھ کنیز اور کچھ غلام خرید کر لا۔ وہ گئے تو جا کر دیکھا یہ خوبصورت بچہ کھڑا تھا، خرید لیا۔ پھپھی اماں یہ بچہ بڑا خوبصورت تھا، آج نہیں کل کام آئے گا، اسی لیے میں اس کو لے آیا ہوں۔ بیٹے اس کا نام کیا؟ اس کا نام زید ہے۔ اچھا، اسے ہم پالتے۔ پھر کچھ دن گزرے، وہ بچہ جوانی کی طرف بڑھا۔ اس ملکہ مکہ، ملکہ تجار کی شادی بادشاہ حسن سے ہو گئی، اور بادشاہ حسن کے سامنے اس نے پہلی رات میں اپنی پوری دولت لا کر کے رکھ دی، ساری کنیزیں، سارے غلام، سارا مال لا کر کے رکھ دیا۔ آقا میرے سرتاج، یہ سب آپ کا، میں بھی آپ کی۔ اسی ملکہ تجار کو دنیا خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے، اور اس بادشاہ حسن کو دنیا سید العالمین محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں کیا بیان کروں؟ کچھ اگر نہ بھی بیان کروں تو ایک جملہ سن لے، تاریخی جملہ، کسی بڑے عاشق کا جملہ ہے، اللہ اس کے عشق کو قبول کرے۔ آخری نبی کی پہلی بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ آخری نبی کی پہلی بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سرداران جنت حسنین کریمین کی نانی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ مولا علی کی ساس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سگی امی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اگر کوئی اور شان نہ بھی پڑھیں تو ذرا اندازہ کریں، جس کا داماد سردار و ولیوں کا، جس کے نواسے سردار و نوجوانان جنت کے، اور جس کی بیٹی خود خاتون قیامت اور خاتون جنت ہو، پھر اس سیدہ کی شان کا جسے آسمان سے سلام آتا ہو، عرش سے سلام آتا ہو۔ بہرحال سب پیش کر دیا حضور کو، سب پیش کر دیا، زید کو بھی پیش کر دیا۔ زید نے حضور کو دیکھا، حضور تھے ہی ایسے، جو دیکھتا حضور کا ہو جاتا۔ صحابہ کہتے تھے اتنے خوبصورت تھے میرے آقا، اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا بفرض محال تو حضور کا حسن ہی لوگوں کو کلمہ پڑھوا لیتا۔ کتنے خوبصورت! میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ایسے حسن والے کو چھوڑ کر کس کس کے پیچھے پڑ گئے۔ موبائل کے اسکرین پہ ہیرو کی تصویر لگانے والوں، تمہیں شرم آنا چاہیے، تمہارا محبوب اتنا خوبصورت ہے اور تمہارے موبائل کے اسکرین پر نچنیے کی تصویر ہے۔ ذرا غور تو کرو نا، کس کو دل دیا؟ ارے دینا کہاں تھا، دیا کہاں؟ ان کو دل دے کر کے دیکھو تب مزہ آئے گا۔ ایک بار ان سے عشق تو کر کے دیکھو سچے دل سے۔ باتیں بہت کی ہے، عشق کر کے دیکھو نا، کر کے دیکھو عشق۔ بہرحال زید کو بھی حوالے کیا، زید زید زید، حضور زید زید کہتے، زید آگے پیچھے رہتے۔ ایک دن زید مینا کے میدان میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ زید کے گاؤں کے لوگ حج کو آئے تھے، حضور کو دیکھا ان کے پیچھے، زید کو دیکھا، جا کے گھر پہ بتایا، حارثہ جس کی محبت میں رو رو کر آنکھیں سجاتے ہو، جس کے لیے سوتے نہیں ہو، بے چین بے قرار رہتے ہو، تمہارا بیٹا زید تو مکے میں ہے، اور تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مکے میں ہے اس کے پاس جسے دنیا صادق الوعد الامین کہتی، اس کا نام محمد ہے، وہ ہاشمی اور مطلبی ہے، اور یہ خاندان کے لوگ بڑے بامروت ہوتے ہیں۔ ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ پتا چلا اعلان نبوت سے پہلے پورا خاندان بامروت مشہور تھا، ڈنکے تھے بامروت ہونے کے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا اگر آج بھی ہاشمی اور مطلبیوں کو شجروں سے نہ پہچان سکو تو ان کی مروت اور ان کی سخاوت سے انہیں پہچانا کر۔ ہاں، اللہ اکبر! کیا ہوا؟ حارثہ جاؤ صادق الوعد الامین محمد کے پاس، ہاشمی مطلبی کے پاس تیرا بیٹا ہے، آسان ہو گیا تیرا کام۔
حارثہ نے اپنے بھائی کو لیا آئے، حضور کے پاس کھڑے ہو گئے، او صادق الوعد الامین، سنا ہے میرا بیٹا تیرے پاس ہے، بڑی رقم لے کر کے آیا ہوں، رقم لے لے، میرا بچہ دے دے۔ سرکار نے کہا حارثہ اگر تیرا بیٹا تجھے پہچان لے اور جانے کے لیے تیار ہو جائے میں اس کو نہ روکوں گا، مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے مل جائے اس سے بڑی دولت کیا ہے۔ بلائے زید کو، بلائے زید 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 ادھر آؤ۔ زید آئے، جی آقا اسے پہچانتے ہو؟ جی یہ میرا بابا ہے، اے میرے آقا یہ میرا ابا ہے، وہ میرا چچا ہے، تمہیں لینے آئے، جاؤ گے؟ چلے جاؤ۔ زید حضور کے پیچھے چھپ گئے، میں نہیں جاؤں گا، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، میں نہیں جاؤں گا آقا۔ زید کے باپ نے کہا زید روتے روتے تیرے لیے آنکھیں سجا لی، نہ دن کو نیند ہے نہ رات کو چین ہے، اور کروٹیں بدلتا ہوں، اتنی بڑی رقم جمع کر کے تیرے لیے لایا، ارے تو غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہا ہے، ایک باپ پر ایک اجنبی کو ترجیح دے رہا ہے۔ زید نے کہا واللہ بابا جتنا پیار تجھ سے نہیں ملا ہے اتنا پیار میرے آقا نے دیا ہے، تو 1000 بار میرا باپ ہو سکتا ہے لیکن اس آقا کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا، آتے جاتے رہنا، ملتے ملاتے رہنا، لیکن ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کیا خیال ہے صاحبو؟ عشق ہوا، زید نے باپ چھوڑ دیا۔ یہ کون سا عشق ہے ہمارا؟ فلم نہیں چھوٹتی، گانے نہیں چھوٹتے۔ زید نے باپ کیا چیز ہے بھائیو؟ باپ چھوڑا زید نے، انعام کیا ملا؟ انعام سرکار نے کہا مکے والوں سب جمع ہو جاؤ، انعام، عشق پر انعام ملتا ہے، عشق سستا نہیں، اور جتنی قربانی عاشق دیتا ہے اس سے بڑی انعام کی جو ہے وہ سند عطا کی جاتی۔ زید کے والد حارثہ تو چلے گئے، سرکار نے کہا مکے والوں جمع ہو جاؤ، اور پورے مکے کو جمع کر کے کہا اس نے میرے لیے اپنا باپ چھوڑا ہے، سب گواہ رہنا میں اس کو اپنا بیٹا آج سے بنا رہا ہوں۔ اور زید کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پھر پورے مکہ نے زید کو زید بن حارثہ کہنے کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کیا۔ ما کانا محمد والی آیت جب تک نہیں آ گئی ساری دنیا زید کو زید بن محمد کہتی رہی، اور اعزاز کیا ملا؟ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے لیکن زید وہ خوش نصیب ہے جس کا نام لے کر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ عشق والوں کو یہ اعزاز ملا کرتے ہیں، یہ انعام ملا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا عشق کو کچھ نہ کچھ چھڑواتا ہے، اس لیے آج غریب نواز کے آستانے پر ان سادات علماء خدام کی موجودگی میں توبہ کر کے بدل کے جاؤ۔ بولو کیا حضور کے عشق میں بے نمازی پن چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ غریب نواز کی چوکھٹ پہ ذرا ہاتھ اٹھا کر والا اعلان کرے۔ ہاں سبحان، اٹھائے رکھیں، کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ۔ بولو گناہ چھوڑیں گے، توبہ کر کے جائیں گے۔ آئیے ان اللہ والوں کی موجودگی میں آپ اور سب مل کے اپنی زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔